السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وعن أبي محمد الحسن أن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک کتاب کو پڑھنے کی توفیق بخشی اور ساتھ ساتھ اس کی شرح سننے کی بھی توفیق بخشی. ہم کل کی مجلس میں اللہ کے فضل و کرم سے جو آخری حدیث تھی امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا کہ لوگوں سے میں لڑوں، اس کی ہم نے شرح کی، تکمیل کی. آج ہم انشاءاللہ اس کے بعد کی حدیث کا آغاز کرتے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں نے تمہیں جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان چیزوں سے رک جاؤ. وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرو جتنا کر سکتے ہو. انما اہلک الذین من قبلکم کثرة مسائلهم واختلافهم على انبیائهم، تم میں سے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں انہیں جن چیزوں نے برباد کیا ان میں سے کثرت سے سوال کرنا تھا اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کرنا تھا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث جس کی تشریح ہم سننے والے ہیں. سب سے پہلے یہ راوی جن کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کے متعلق چند باتیں ہم سنیں گے. یہ صحابی اللہ رب العزت نے انہیں بہت زیادہ علم دیا تھا اور ان کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر. اہل علم نے اختلاف کیا کہ ان کا نام واقعی اسلام سے پہلے عبد الرحمن تھا یا پھر بعد میں ان کا نام بدل دیا گیا. اہل علم نے اختلاف کیا. بہت سارا اس تعلق سے اختلاف موجود ہے کہ ان کا حقیقی نام کیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روایت میں امام بخاری اور امام مسلم نے عبد الرحمن بن صخر کو آخرکار راجح قول قرار دیا، تو اس وجہ سے ان کا نام ادھر ذکر کر دیا گیا ہے. عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے. یہ خیبر کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں. لگ بھگ 8 یا پھر 9 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا. ہم جانتے ہیں قبیلہ دوس سے ایک بہت بڑے صحابی جو مکی دور میں تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، جن کا نام تھا طفیل بن عمرو الدوسی. اور وہ جب آئے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ مکے میں ایک جادوگر ہے، اس کی بات کو ہرگز نہ سننا، اگر سنو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو طفیل بن عمرو دوسی نے اپنے کانوں میں روئیں ڈال لی تاکہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکے، لیکن اللہ نے حق سنایا اور انہوں نے حق قبول کر لیا، واپس اپنے قبیلے میں گئے، لمبا کام کیا لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مجبور ہو کر محمد رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ دوس کے حق میں بددعا بھیجیے، اللہ نے برباد کر دیا، میں کب سے انہیں بلا رہا ہوں، کب سے میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، ان میں سے اب تک کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھیجنے کے بجائے کہا کہ اللہم اہد دوسا واتینی بہم، اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے کر آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 9 ہجری میں قبول ہوئی اور یہ پورے کا پورا قبیلہ 9 ہجری میں اسلام قبول کرتا ہے۔ اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ دوس کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آئے یا پھر اکیلے آئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام پہلے سے قبول کر لیا تھا طفیل بن عمر الدوسی کی دعوت میں، بعد میں ہجرت کرنے کا موقع نہیں ملا چونکہ فقیر تھے، مسکین تھے، سفر خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سفر نہیں کیا۔ اب جیسے ہی موقع ملا انہوں نے سفر کیا اور مدینہ آ پہنچے اور محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے۔ اب محمد رسول اللہ کے ساتھ اتنے قریب ہوئے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو ریکارڈ کرنے میں کش دیا، اور یہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی یادداشت کے لیے، اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ایک بھی حدیث نہیں بھولی، اور حدیث کے مجموعے میں انہوں نے لگ بھگ 5200 سے زیادہ روایتیں انہوں نے کی ہیں، 5200 سے زیادہ ان کی روایتیں ہیں، اور سب سے زیادہ صحابی جنہوں نے محمد رسول اللہ کی روایتوں کو سنایا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا مقابلہ کوئی دوسرے نہیں کر سکتے تھے علم کے اعتبار سے، بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، اور یہ طالب علم کے لیے ایک بہت بڑی ان کی زندگی میں نصیحت ہے کہ جب علم حاصل کرتے تھے محمد رسول اللہ کے پاس تو کیا کچھ دشواریاں انہوں نے نہیں جھیلی۔ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم اصحاب صفہ، یہ اصحاب صفہ میں شامل تھے، اصحاب صفہ ان افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے پوری کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ تو ان کے لیے مسجد میں ایک جگہ تھی جہاں یہ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، تو انہیں اصحاب الصفہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے آتے چند دنوں میں علم حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے، شادی کرنے کے بعد اپنی زندگی بسر کر لیتے تھے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہتے تھے اور محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بھوک و پیاس کا یہ عالم تھا کہ میں محمد رسول اللہ کے انتظار میں تھا کہ ابوبکر کھلائے۔ ابوبکر سے میں نے مسئلہ پوچھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میری بھوک و پیاس کا کیا معاملہ ہے، لیکن ابوبکر نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ بعد عمر بن خطاب آئے، ان سے بھی میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا، آگے بڑھ گئے، لیکن کوئی میری بھوک و پیاس کو پہچان نہیں پایا۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ آئے، ابو القاسم آئے، تو میں نے ان سے مسئلہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھا، پہچان لیا، کہا کہ الحق، چلو میرے ساتھ۔ مجھے ساتھ لے کر گئے۔ جب گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں سے کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے، تو گھر والوں نے کہا کہ یہ ایک پیالی دودھ کا ہے، یہ ایک پیالی دودھ کی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم خدمت میں پیش کر دیں۔ محمد رسول اللہ نے جیسے ہی دودھ کی پیالی دیکھی کہا کہ جاؤ جا کے اصحاب صفہ کو لے کر آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ ایک پیالی اور اصحاب صفہ سب کو لاؤں۔ پہلے سے میری حالت ایسی ہے کہ بھوک و پیاس سے دھواں نظر آ رہا ہے، اب محمد رسول اللہ پورے اصحاب صفہ کو لاؤ بول رہے ہیں، اگر سب آ جائے تو یہ پیالی کہاں سے بس آئے؟ لیکن محمد رسول اللہ کے حکم کی تعمیل لامحالہ۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، اصحاب صفہ کو لے کر پہنچا، محمد رسول اللہ نے سب سے پہلے پیالی اٹھائی، مجھ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کو دو۔ تو ابو ہریرہ لے کر اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں اور سب پیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھتے رہتے ہیں، اور آخرکار جب سب نے پی لیا، ابو ہریرہ کا موقع آیا تو ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ تم اور میں باقی رہ گئے، چلو تم شروع کرو، باقی ہم بعد میں پیئیں گے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پی رہا تھا، پی کر تھک گیا تو پیالے نیچے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور پیو۔ پھر میں نے پیا، پی کر تھک گیا تو پیالی میں نے نیچے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور پیو، اور پیتے رہے، پھر پیالی نیچے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور پیو۔
تو کہا کہ واللہ یا رسول اللہ لا اجد له مسلکا، اے اللہ کے رسول میرے پیٹ میں سے زیادہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بچا کچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ یہ محمد رسول اللہ کے معجزات میں داخل ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں، ان کی مشقتیں علم حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے وقت صرف کیا، جو پریشانیاں جھیلی، اس کی ایک دلیل ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو صحابہ میں علماء میں شمار ہوتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ان سے رجوع کرتے، ابوبکر ہو گئے، عمر ہو گئے، عثمان ہو گئے، سب ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں کافی لمبی زندگی دی۔ یہ 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، جب ان کی عمر لگ بھگ 78 تھی، 78 کی عمر تھی۔ اس وقت انہوں نے اس دنیا سے رخصت حاصل کی، اور ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیل ہے، یہاں پر صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تو ان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، میں تمہیں جن چیزوں کو روکنے کا حکم دیتا ہوں ان چیزوں سے رک جاؤ، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں ان کاموں کو کرو استطاعت کے مطابق۔ اور جان رکھنا تم سے پہلے جو لوگ گزرے انہیں اللہ نے برباد کیا اس وجہ سے کہ وہ لوگ حد سے زیادہ سوالات کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کے شان نزول کے تعلق سے کہا کہ یہ اصل حدیث اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے تو حج کرو۔ تو ایک صحابی اٹھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ اکل عام، کیا ہر سال ہم کو حج کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال واجب ہو جائے گا اور تم لوگ نہیں کر پاؤ گے۔ اگر حج ہر سال واجب ہو جائے تو کون کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پر واجب ہو جائے گا اور تم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں جو کہتا ہوں جن چیزوں سے روکتا ہوں ان چیزوں سے رک جاؤ، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں ان چیزوں کو کر گزرو جتنا تم کر سکتے ہو۔ یہ اکثر سوال کرنا، کثرت سوال کرنا، تو یاد رکھو یہ بربادی کا سامان ہے۔ آدمی کثرت سے سوال کرے گا یہ بربادی کا سامان ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے صحابہ ہوا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی کہ کوئی جنگل سے آئے، کوئی بدوی آئے، کوئی دیہاتی آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اور ہم وہ سوال سن کر فائدہ اٹھا لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والے، ان سے زیادہ ادب والے کوئی نہیں گزرے۔ سبحان اللہ، انہوں نے جتنے بھی سوالات کیے اللہ رب العزت نے قرآن ان کے جوابات نازل کر دیے۔ قرآن میں اللہ نے یسألونک لگ بھگ 12 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے کہا۔ تو یہ سب اصل میں اصحاب رسول کے سوالات تھے جن کے جوابات اللہ نے نازل کیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن میں سوالات کے جوابات کا ایک بہت بڑا سلسلہ جاری کر دیا۔ ہر سوال کا جواب ہوتا تھا، اور یہ اصحاب رسول کے سوالات ہیں جنہیں اللہ نے ذمہ داری لی اور اللہ نے ان کے جوابات دیے، اور اللہ رب العزت نے یہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں پر یہ حجت قائم کر دی اور یہ ذمہ داری لے لی کہ تمہارے سوالات کے جوابات دینا ہمارا کام ہے، تمہارے اشکالات کو دور کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے اصحاب رسول کے سوالات کے جوابات دیے، اور اس کے بعد اگر آدمی کو سوال آئے اور وہ صبر سے رہے تو کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت اس کے اشکال کو واضح کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی یہ آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے لیکن وہ سوال کو ہضم کر لے، تھوڑی دیر صبر کرے، علم کی راہ میں آگے بڑھتا جائے تو وہ سوال کی وضاحت خود بخود اسے مل جاتی ہے۔ ایسے مسائل سامنے آتے ہیں تو اچھے انداز سے مسئلے کو سمجھ لیتا ہے۔ تو اس حدیث میں جن باتوں کو ہم کو نوٹ کرنا ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں جن چیزوں سے روکتا ہوں ان چیزوں سے رک جاؤ، میں جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں ان چیزوں سے تم رک جاؤ، فاجتنبوا، ان چیزوں سے رک جاؤ، ان چیزوں کو مت کرو، یعنی میں جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں ان چیزوں کو مکمل طور پر چھوڑ دو، مکمل طور پر چھوڑ دو، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، منہیات کو چھوڑ دو۔ میں اگر کسی چیز کے تعلق سے کہوں کہ حرام ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، میں اس چیز سے تمہیں روکتا ہوں،
میں تمہیں اس چیز سے روکتا ہوں، اگر تم ان چیزوں کو سنو تو فوراً ان چیزوں سے رک جاؤ۔ وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم، اور جن چیزوں کے تعلق سے میں نے تمہیں حکم دیا، وما امرتکم به، میں تمہیں جن چیزوں کا حکم دیتا ہوں ان چیزوں کو ضرور کر گزرو جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا تم کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر یہ دو جملوں میں فرق یہ ہے کہ منہیات جہاں روکنے کی بات آئی تو استطاعت کی بات نہیں آئی، جہاں روکنے کی بات آئی یہ نہیں کہا گیا کہ رک جاؤ ان چیزوں سے جن چیزوں سے تم رک سکتے ہو، لیکن جب کرنے کی بات آئی کہ بھائی کرو جن چیزوں کو میں کرنے کا حکم دیتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ استطاعت کی قید لائی، کہا کہ جو تم کر سکتے ہو۔ تو کرنے کے لیے ایبلٹی چاہیے، چھوڑنے کے لیے کوئی ایبلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوڑنا یہ انسان کی فطرت ہے، چھوڑ سکتا ہے آدمی، لیکن کرنے کے لیے قدرت چاہیے، طاقت چاہیے، استطاعت چاہیے۔ آپ وہی کچھ کر سکتے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہو، جو تم نہیں کر سکتے وہ تو شریعت اس تعلق سے آپ کو پوچھتے نہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا، قرآن میں بھی آیا، اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ روکنے کے لیے، رک جانے کے لیے کوئی قدرت کی ضرورت نہیں، کوئی طاقت کی ضرورت نہیں۔ حرام آدمی کر رہا ہے اسے رک جانا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری استطاعت کے باہر ہے، نہیں کہہ سکتا۔ چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن کرنے کے لیے استطاعت کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات پہلی بات اس طریقے سے معلوم۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کرنے سے بھی چھوڑنا جہاں ضروری ہے وہ کرنے سے ذرا مشکل ہے، کیونکہ جب آدمی حرام چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے، حرام چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے جسم کے اندر شہوات اور اس کے اندر جو شبہات اجاگر ہو جاتے ہیں اور اسے اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ برائی کو کر گزرے۔ تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن یہ انسان کی استطاعت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ برائیوں کو چھوڑ سکتا ہے، کسی بھی قسم کی برائی کو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو برائی کو چھوڑنا افضل ہے کہ یا اچھائی پر عمل کرنا افضل ہے؟ برائیوں کو چھوڑنا افضل ہے یا پھر نیکیوں پر عمل کرنا افضل ہے؟ اس میں اہل علم نے اختلاف کیا، دونوں طرف اہل علم گئے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چھوڑنا افضل ہے، چھوڑنا افضل ہے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز اور دوسرے ائمۃ السلف سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دینار حرام کا جو میرے پاس آ گیا، اسے واپس کرنا میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے بجائے میں 1,00,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ 1,00,000 دینار میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، 1,00,000 درہم میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، یہ میرے نظر میں بڑی بات نہیں۔ میرے نظر میں وہ چیز بڑی بات ہے کہ حرام کا 1 دینار میرے پاس آ گیا، 1 درہم میرے حساب میں آ گیا، تو میں اسے فوراً واپس کروں، میں اسے فوراً واپس کروں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا مشہور قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ حرام کو چھوڑنا اچھائیوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ حرام کو چھوڑنا افضل ہے، لیکن جن واجبات کا حکم ہوا ہے، جن واجبات کو کرنے کا حکم ہوا ہے، ان واجبات کو کرنے کے ساتھ ان برائیوں کو چھوڑے، وہی افضل ہے۔ واجبات ہیں، اسلام نے جو فرائض مقرر کیے ہیں انہیں کر لیں اور اس کے بعد برائیوں کو چھوڑیں، یہی افضل ہے۔ نوافل عبادت سے کروڑوں درجہ زیادہ افضل ہے کہ آدمی ایک برائی کو چھوڑے۔ نوافل عبادت سے کروڑوں درجہ افضل ہے کہ ایک آدمی حرام سے اپنے آپ کو بچائے، ایک اب نوافل میں، سنتوں میں، لیکن فرائض کرنا افضل ہے، فرائض کرنا افضل ہے۔ نماز چھوڑیں گے تو وہ بڑا گناہ ہے، تو اس لیے اسے کرنا ضروری ہے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے۔ اور بڑے گناہ سے بچنا آپ نے سنا کہ افضل ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو بڑے گناہ میں پڑ جائیں گے، تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا کوئی عمل ہے تو اسے آپ کرنا چاہیے تاکہ آپ برائی سے بچ جائیں۔ تو آپ ملخص اگر سننا چاہیں گے تو یہ جان لیجیے کہ برائیوں کو چھوڑنا، حرام چیزوں کو چھوڑنا سلف الصالحین کے نزدیک اس کی زیادہ اہمیت تھی، سلف الصالحین کے نزدیک اس کی زیادہ اہمیت تھی۔ زہد اور ورع کی زندگی گزارتے تھے، حرام اپنے پیٹ میں جانے ہرگز نہیں دیتے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے انہیں ایک حرام چیز مل گئی، بغیر علم کے انہوں نے کھا لیا، کھانے کے بعد انہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، تو انہوں نے الٹی کر کے پوری چیز کو باہر نکال ڈالی۔ وہ اس وجہ سے کہ نہیں چاہتے کہ پیٹ میں
حرام ہو. حرام کے متعلق ایک دوسری حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ پہلے دو جملوں میں ہم کو جو بات معلوم ہوئی، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوڑنے کے لیے کوئی استاد کی ضرورت نہیں، آدمی چھوڑے گا اور فطرت میں ہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، فلاں برائی نہیں چھوڑ سکتا، فلاں چیز یہ ایسی ہے میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ انسان کہہ نہیں سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ روکنے کا حکم دیتا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کا حکم دیتے ہی نہیں. جب یہ کر سکتا ہے، یہ اس کے استطاعت میں داخل ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے روکا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کرنے کے لیے استطاعت کی ضرورت ہے. آدمی اتنا ہی کرے جتنا وہ استطاعت رکھتا ہے. آدمی اس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو اس میں وہ جتنا چاہے اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے، استطاعت رکھ سکتا ہے، خرچ کرے. اسی طریقے سے آدمی کھڑ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑ کر نماز پڑھے، بیمار ہو گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، ہے نا. حلال کام جو جنہیں کرنے کا حکم ہوا ہے ان کاموں کو آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کرے، استطاعت کے مطابق کرے اور جتنا اس سے ہو سکے اتنا کرے. فرض چیزیں فرضوں سے کرنا ہی ہے، فرض چیزیں اسے تو کسی بھی حالت میں کرنا ہے. فرض نماز ہو گئے، زکوٰۃ ہو گیا، حج ہو گیا اور روزہ ہو گیا، یہ تو اسے کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کے علاوہ اس میں بعض چیزیں ہے نا جتنا آدمی دے سکتا ہے، جتنا آدمی کر سکتا ہے کریں، کیونکہ استطاعت کرنے سے جڑا ہوا ہے. تیسری بات ہم کو یہ معلوم ہوئی جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا انہیں منہیات کہا جاتا ہے. جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا انہیں مامورات کہا جاتا ہے. منہیات ہو گئے، ایک ہے مأمورات. منہیات، مأمورات. منہیات کے لیے جیسے آپ نے سنا قدرت اور ایبلٹی کوئی ضرورت نہیں ہے، مأمورات کے لیے ایبلٹی کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر اس حدیث سے جہاں آپ نے سن لیا کہ چھوڑنا آدمی کی استطاعت میں ہے، یعنی منہیات کو، جن چیزوں کو روکا گیا ہے انہیں چھوڑنا آدمی اس کی فطرت میں ہے اور کرنے کے لیے ایبلٹی کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ایک قاعدہ آپ نکال سکتے ہیں کہ مأمورات، جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہوا جنہیں مأمورات کہا جاتا ہے، اس میں آدمی عذر پیش نہیں کر سکتا، اس کا عذر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. مأمورات میں جہاں کرنے کا حکم ہے، ڈوز میں آدمی اپنا عذر، اپنا ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتا، جہاں اسے کرنا ہے کرنا ہی ہے. منہیات میں آدمی کا عذر قبول کیا جائے گا، آدمی کا جہل قبول کیا جائے گا، لیکن مأمورات میں جہل قبول نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر نمازوں کا پڑھنا مأمورات میں ہے کہ منہیات میں ہے؟ مأمورات میں ہے. حج کا کرنا مأمورات میں ہے نا. اسلام کے احکامات جہاں کرنے کا حکم ہوا ہے پورے مأمورات میں. تو اگر کوئی آدمی مسلمان ہوا، اس نے نماز چھوڑ دی، لوگوں نے پوچھا کہ بھائی نماز آپ نے کیوں چھوڑی؟ کہا کہ نہیں جانتا، کہا کہ میں نہیں جانتا، کہا کہ میں سو گیا. کیا یہ نہیں جانتا، یہ سو گیا چلے گا؟ نہیں چلے گا، اسے فوراً کرنا پڑے گا. وہ فرض نماز اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک آدمی پر حج واجب ہے، نہیں معلوم اسے، تو جیسے ہی معلوم ہوگا اسے کرنا چاہیے. تو مأمورات میں عذر اور جہل نہیں چلتا، لیکن منہیات میں عذر آدمی کا، جہل آدمی کا چل سکتا ہے. ایک آدمی نے شراب پی اسلام قبول کرنے کے بعد، لوگوں نے پکڑا کوڑے مارنے کے لیے، کہا کہ نہیں جانتا، میں مارا نہیں جائے گا اسے. ایک آدمی نعوذ باللہ نہیں جانتا اسلام کے احکامات، زنا میں ملوث ہو گیا، اسے پکڑا گیا اور اسے ڈانٹا گیا، تو کہا کہ میں اسلام کا حکم نہیں جانتا کہ زنا کرے تو 100 کوڑے مارے، اس تفصیل کو میں نہیں جانتا. تو اس کا عذر اور اس کا جہل قبول کیا جائے گا منہیات میں، مأمورات میں نہیں. کیوں مأمورات میں نہیں اور کیوں منہیات میں نہیں؟ آپ جملہ پڑھیں گے تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرنا مشکل ہے، چھوڑنا آسان ہے. اب یہ قاعدہ آپ دیکھیں گے تو اس میں ایسے الٹا نظر آ رہا ہے نا. مأمورات جہاں کرنے کے لیے آپ کو ایبلٹی کو جوڑا گیا، وہ اس وجہ سے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ سے جو بن پڑے آپ کریں، اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ حکم ہو تو کریں ہی کریں، تو یہاں پر آپ کے لیے فرض، سنت، نفل کے درمیان بات گھومتی رہتی. لیکن جب یہ کہا گیا کہ بھئی جو تم کر سکتے ہو کرو، تو جو کرنا ہی کرنا ہے. جب آپ کو ایکسکیوز دیا گیا، مانا یہ کیا ہے؟ وہ چیز کرنی ہی کرنی ہے. جب آپ کو ایکسکیوز نہیں دیا جاتا ہے، مانا یہ ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو بھی آپ کے لیے معافی اور استغفار کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے.
اگر آپ اسلام کے پورے نظام کو دیکھیں گے، جہاں کہیں بھی آپ کو زیادہ ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں، زیادہ رخصتیں دی جاتی ہیں، آپشنز دیا جاتا ہے، مانا ہے کہ وہ کام کرنا بہت ضروری ہے، مانا یہ کہ وہ کام کرنا بہت بہت ضروری ہے، اسلام کی نظر میں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ جیسے نماز ہو گیا، آپ نماز کے لیے ہے نا، آپ وضو نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کر لو، ہے نا، اگر آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم بالکل آپ کوما اسٹیج میں ذہن آپ کا کام کر رہا ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھیں، آپ کھڑ نہیں سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، بستر میں پڑھیں تو بھی پڑھیں۔ یہ اتنے چھوٹ کس لیے؟ اس لیے کہ چیز کرنی ہی کرنی ہے، چیز پر زور ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں زیادہ آپشنز دیے جاتے ہیں اسلام میں تو جان لیجیے کہ وہ چیز بہت 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 اہم ہے۔ تو اسلام کی نظر میں مأمورات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں فرائض کے اعتبار سے، تو ایسی صورت میں یہاں پر آپ کا عذر اور آپ کا جہل نہیں چل سکتا۔ منہیات میں جہاں آپ کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ منہیات چھوڑنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کریں گے تو جو ہے پکڑے جائیں گے، لیکن چونکہ یہ آدمی بھول سے اگر کر جائے، آدمی سے غلطی ہو جائے، ابھی وہ حدیث آنے والی ہے، آدمی بھول جائے تو اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ دو جملوں سے قاعدہ ہم نکال سکتے ہیں کہ مأمورات میں عذر اور جہل نہیں چلے گا، آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے۔ منہیات میں آدمی سے عذر و جہل قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے حدیث آگے بڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، انما اہلک الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں برباد کرنے والی کون سی چیز تھی؟ کثرت مسائلہم، زیادہ سے زیادہ سوالات کرنا، زیادہ سے زیادہ سوالات کرنا، حد سے زیادہ سوالات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں روکا بھی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، سب سے زیادہ سوالات کرنے، زیادہ سوالات کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے۔ اب یہاں پر بنیادی سوال یہ ہے کہ آدمی جب تک سوال نہیں کرے گا تو کیسے مسئلہ سمجھے گا؟ سوال کرنا علم حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، سوال سے ہی آدمی سیکھتا ہے اور آدمی کو سوال کرنا چاہیے۔ اسی لیے مجاہد بن جبر کا مشہور قول ہے، دو لوگ نہیں سیکھ سکتے، ایک جو شرماتا ہے اور ایک تکبری کرتا ہے۔ شرماتا ہے کس معنی میں؟ پوچھنے سے شرماتا ہے، اس کا جہل لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اس لیے شرماتا ہے، یہ آدمی سیکھ نہیں سکتا۔ تو معنی ایک ہے اسے پوچھنا چاہیے، اور سلف صالحین سے یہ بھی قول منقول ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ علم آدمی کو آتا ہے بلسان سعول و بقلب عقول، سوال کرنے والے زبان سے اور سمجھنے والے دل سے علم آدمی حاصل کرتا ہے۔ تو سوال کرنا اچھی چیز ہے، لیکن کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں روک رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر کثرت المسائل، یعنی حد سے زیادہ سوال کرنے کی قید ہے۔ آدمی سوال کرے لیکن حد سے زیادہ سوال نہ کرے، اور آدمی سوال عمل کرنے کے لیے کرے، آدمی سوال اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے کرے، آدمی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو سمجھنے کے لیے کرے، شریعت کو سمجھنے کے لیے کرے، نیک نیتی سے سوال کرے، سمجھنے کے لیے سوال کرے۔ ایسا سوال ممدوح، ایسا سوال آدمی کو کرنا چاہیے، سوال جس آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ اب بعض ہمارے معاشرے میں سوالات ہیں، بلکہ ہر زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، بال کی کھال نکالنا ہوتا ہے، خواہ وقت برباد کرنا ہوتا ہے، غیر ضروری سوالات، یہ سوالات سے روکا گیا ہے۔ یہاں پر جو روک لگائی گئی ہے سوالات پوچھنے میں، کون سے سوالات کے لیے؟ جو بے بنیاد ہے، جس سے کوئی عمل نہیں۔ ایک صاحب آئے آ کر عمر بن خطاب سے پوچھا کہ وفاقیت و ابا کا معنی کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے آدمی کو دیکھا دے کر کہا کہ اس سے اور عمل سے کیا تعلق ہے؟ اس سے اور عمل سے کیا تعلق ہے؟ تم وہ سوال کرو جسے تم عمل کر سکتے ہو، سوال تمہارا عمل کے لیے ہو، آپ عمل کرنے کے لیے سوال کریں۔ خواہ سوال کرنا، بے جہاں سوال کرنا، بے بنیاد سوال کرنا، اس کے لیے اسلامی گنجائش ہے، اسی پر روک ٹھاک ہے، اسی پر روک ٹھاک ہے، اور خاص طور پر تقدیر کے مسائل پر سوالات، اس پر اسلام نے ٹھوکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تقدیر کی بات آئے تو فامسک، رک جاؤ، سوالات مت کرو، سٹاپ، زیادہ مزید سوالات کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بال کی کھال نکالنا، بات کی تہ کے نام سے اس بات کو ہے نا، اس کے ہزار چیزیں نکالنے کی کوشش کرنا، ادھر کی بات ادھر مارنا، ادھر کی بات ادھر مارنا،
یہ تمام چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، وہ سوالات بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ آدمی کو سوال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ سوال میں کر رہا ہوں اس سے عمل کا کیا تعلق، کیا یہ سوال مجھے کوئی حلال کام کرنے پر ابھار رہا ہے، کیا یہ سوال مجھے کوئی برائی سے روک رہا ہے۔ یہ آدمی سوچ سمجھنے کے بعد سوال کرے، عمل کے لیے سوال کرے، اللہ کی شریعت کو سمجھنے کے لیے سوال کرے، اور اس کے علاوہ بیکار کے سوالات سے آپ بھی پرہیز کریں۔ قدیم زمانے میں سوالات کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہم سلف الصالحین کے اقوال میں اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیکھتے ہیں۔ ایک قسم کا سوال یہ تھا کہ ہونے سے پہلے لوگ پوچھ لیتے تھے اگر ایسا ہو جائے تو کیا جواب، اگر ایسا ہو جائے تو کیا جواب۔ ہونے سے پہلے ہم سلف الصالحین کے اقوال میں پڑھتے ہیں کہ بہت زیادہ صحابہ نے روکا ہے۔ ایک صاحب آئے عمر بن ناصر کے پاس، پوچھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کروں، تو عمر بن ناصر نے کہا کہ چھوڑ دو بھائی، جب ہو جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے جواب دینے کے لیے، ابھی ہوا نہیں، اس سے پہلے آپ اس سوال کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو۔ اور بعض ایسے بھی اقوال مروی ہیں جن میں کہا گیا کہ تم ایسی چیزوں کو مت پوچھو تمہارے پوچھنے پر وہ چیزیں ہو نہ جائیں، تمہارے زبان کھولنے پر وہ چیزیں نہ ہو جائیں۔ تو ہرگز ایسے سوالات نہ کریں، ایسے سوالات جو آنے سے پہلے ایسا ہو گیا تو کیا کریں، ایسا ہو گیا تو کیا کریں، اور اپنے رائے کو دخل انداز کرنا۔ یہاں پر فقہا کا ایک قسم، فقہا کا ایک گروہ مشہور ہے جو فرضی سوالات کے جوابات کو اپنی کتابوں میں داخل کیا ہے، جنہیں الفقہ بالرائے، رائے پر عمل کرنے والے فقہا، ان کا بھی ذکر سلف الصالحین کے اقوال میں آیا ہے، جو اپنی رائے کی بنیاد پر اپنے ذہنی گوڑوں کو دوڑاتے ہوئے یہ اپنے مسائل کو ہے نا ایجاد کرتے ہیں، سوال کو ایجاد کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جوابات لکھتے ہیں، جبکہ وہ مسائل پیش آئے نہیں۔ تو آدمی اسے بھی پرہیز کرے۔ تو اس حدیث میں جو سوالوں سے روکا گیا ہے وہ وہی سوال ہیں جن کا آپ نے ذکر سنا، بے بنیاد سوالات جس سے عمل سے کوئی دخل نہیں، نہ شریعت کو سمجھنے کی کوئی بات ہے نا، نہ کوئی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، بعض لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، سامنے والے کے ذہن میں مغالطہ پیدا کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں شبہ پیدا کرنے کے لیے بعض لوگ سوالات کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سوال سن کے آپ خاموش ہو جائیں اور وہ اپنی علم کی فوقیت ثابت کر دیں، اپنی بالادستی ثابت کر دیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ اگر کسی نے مرا من ترک المرا، اگر کسی نے اس قسم کے، اسے کہتے ہیں مرا، ایسے سوالات جسے سن کر آدمی سمجھ جائیں کہ آدمی بہت بڑا علم رکھتا ہے، اور ایسا ڈسکشن، ایسا مناقشہ جس سے آدمی اپنی علم کی بالادستی، علم کی فوقیت ثابت کرنا چاہتا ہے، ایسے مناقشے کو اگر کسی نے چھوڑ دیا، ایسے ڈسکشن کو کسی نے چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت میں اس کے لیے خاص جگہ کا ضامن ہوں، میں اسے جنت میں خاص جگہ کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو ایسے قسم کے سوالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ البتہ سمجھنے کے لیے، شریعت سمجھنے کے لیے سوالات تو آدمی کرنے چاہیے، صحابہ نے کیا، بعد کے لوگوں نے کیا، اور سلف الصالحین نے یہاں تک کہہ دیا کہ علم سیکھنے کے لیے لسان سؤول، سوال پوچھنے والا زبان ہونا چاہیے۔ واختلافهم على انبیائهم، واختلافهم یہاں پر واختلافهم بھی جائز ہے، اگر آپ مسائل پر عطف کریں گے کثرت اختلافهم مضاف الیہ ہو جائے گا، اگر آپ اختلافهم کہیں گے، اگر آپ اختلافهم کہیں گے تو مستأنف۔ تو دو چیزوں کو اگلی قوموں نے اختیار کیا اور برباد ہو گئی۔ پہلی چیز کثرت اسئلہ، کثرت سوال جس کے کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر دو، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اختلاف، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اختلاف۔ کیا مطلب، کیا کیا کرتے تھے یہ؟ انبیاء علیہ السلام سے کیا اختلاف کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے، جواب دیا گیا تو کہیں گے کہ یہ جواب ہمارے لیے مناسب نہیں، اب کوئی دوسرا جواب نہ ہو۔ یہ ان کا اختلاف تھا، کوئی جواب دیا گیا، عمل تو نہیں کریں گے، اس کی بال کی کھال نکالنے کی کوشش کریں گے، اس پر اعتراض کے لیے ان کی زبانیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ معنی ہے اختلاف کا۔ جبکہ ہم مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے تھے کہ اگر حکم ہو جائے تو بغیر کسی چون چارہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے تھے، بغیر کسی چون چارے، حکم ہو گیا آپ عمل کیجیے۔ لیکن بنی اسرائیل ایسے نہیں تھے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر وہ بقرہ کا واقعہ نقل کیا کہ جب حکم ہوا کہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي کہ ما لونها ان البقرة تشابه علينا، یہ کیا گائے ہے، یہ تو ہم اس کے تعلق سے شبہ میں پڑ گئے ہیں، اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے۔ انہوں نے سوالات پوچھے یہاں تک کہ معاملہ انہوں نے خود اپنے اوپر
بہت ٹائٹ کر لیا یہاں تک کہ وہ گائے ملی نہیں. ایک آدمی کے پاس ملی جس کے پاس بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت بڑی رقم دے کر اس گائے کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے پاس ذبح کرتے ہیں. اور بے جا سوالات اور بے جا اعتراضات، بے جا سوالات اور بے جا اعتراضات، یہ دو چیزوں کی وجہ سے اس سے پہلے والے وفات پا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سنا کر امت کو یہ تاکید کی کہ دیکھو اگر محمد رسول اللہ سے کوئی بات آ گئی، انبیاء علیہ السلام سے کوئی بات آپ کے پاس پہنچ گئی، اعتراض مت کرو. یہ مت کہو کہ یہ بات عقل کو نہیں چلتی ہے، یہ مت کہو کہ اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ایک مت کہو کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، بات آپ کے پاس پہنچ گئی فوراً عمل کرو. اور یہاں سے ایک بات ہم کو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم ہوا ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اس پر عمل پیرا ہو جائے، فوراً اس پر عمل کریں. حکم ہوا ہے عمل کریں. اب اس کی تحقیق میں نہ جائیں کہ یہ واجب ہے، کہ یہ سنت ہے، کہ یہ مستحب ہے، کہ یہ نفل ہے، یہ مامورات کی کون سی قسم میں سے ہے، احکام التکلیفیہ میں اس کا کہاں سے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کی ٹو میں نہ جائیں. آدمی کو حکم ہوگا عمل کرے. ہاں اگر اسے کوئی غلطی ہوئی، چھوٹ چھاٹ ہو گئی، بعد میں وہ اہل علم سے پوچھ کر جان لے سکتا ہے کہ یہ چیز میں نے چھوڑ دی ہے، یہ چیز کو میں نے ایسا کیا ہے، اس کے لیے کیا کمپنسیشن ہے، کیا کفارہ ہے، اسے کیسے کرنا چاہیے. بعد میں جب عمل کرنے کا حکم آ گیا ہے، عمل آدمی فوراً کرے. یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ تو سنت ہے، یہ نہ سوچیں کہ تو مستحب ہے. نہیں، عمل کا حکم آ گیا، عمل کریں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَمَا أَمَرْتُكُم بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. حکم ہو گیا لے کر آ جاؤ، بس کر دو، کام کو کر دو. اس کی ٹوہ میں مت پڑھو کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، کہ نفل ہے، اس میں اس کا کہاں سے کیا تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ کام ہمارا نہیں، مومنین کا نہیں، صحابہ نہیں کرتے تھے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو عمل ختم. بعد میں اگر کسی نے چھوڑ دیا تو سوال پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق جواب دیتے. اگر نفل ہوتا یا چھوڑی ہوئی چیز مستحب ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس کے چھوڑنے میں کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اہل علم میں سے جوڑا، پوری شریعت کا تتبع اور استقراء کیا، بعد میں انہوں نے نچوڑ نکالا، کہا کہ یہ واجبات ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ محرمات ہیں، یہ مباحات ہیں. تو بعد میں اہل علم نے فہرست کو نکالا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فہرست نہیں تھی. صحابہ کو ایک ہی چیز معلوم تھی، وہ کیا تھا، حکم ہو جائے کر گزرے، روک دیا جائے رک جائے. یہی دو چیزیں معلوم تھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا. تو یہ حدیث یہاں ختم ہوتی ہے. تو اس حدیث سے جو باتیں ہم نے سنی، اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اس کے بعد کی حدیث وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم نے ابھی ان کا ترجمہ، ان کی سوانح حیات مختصر ہم نے دیکھی. اب ہم چونکہ بات ابو ہریرہ پر ہو گئی ہے تو حدیث کو سیدھے لیتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ رب العزت پاک ہے، صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ رب العزت پاک ہے، صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ رب العزت نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا. اللہ نے رسولوں کو کیا حکم دیا؟ قال تعالی یا ایھا الرسول یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے اللہ کے رسولو کھاؤ، اے اللہ کے رسولو کھاؤ جو پاک ہے اور نیک عمل کرو. اور اللہ نے مومنین کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا وکلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ نے مومنین کو حکم دیا کہ اے مومنو کھاؤ جو پاک ہیں جنہیں ہم نے آپ کو دیا، اور اللہ کے شکر بجا لاؤ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، اس کے بعد ایک آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، جو لمبا سفر کر آتا ہے، اشعث اغبر، جس کے بال پر گندا ہیں اور جس کی پوشاک، جس کے کپڑے غبار آلود ہیں، مٹی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ آدمی سفر سے آیا ہوا ہے. یمد الیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اے رب اے رب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، وہ کھا رہا ہے حرام، پی رہا ہے حرام، لباس اس کا حرام، وہ غذی بالحرام، اور پورے جسم کو اس نے حرام سے بھر رکھا ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے، کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے حدیث کا ترجمہ، مسلم کی روایت ہے. اب چلیے اس کی مختصر تشریح سنتے ہیں. سب سے پہلے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الطیب. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ طیب. طیب کا معنی طاب یطیب، طیبوبہ معنی پاک ہونا، صاف ہونا، پیور ہونا، یہ معنی آتا ہے طیب. ان اللہ طیب، اللہ رب العزت پاک ہے. پاک کس اعتبار سے؟ اللہ کے نام پاک ہیں، اللہ کی صفات پاک ہے، اللہ کے اندر کسی بھی قسم کا نقص نہیں، کسی بھی قسم کی خامی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفات ہیں. اللہ کے نام 99 ہیں، صفات انجنت ہے، صفات کی کوئی تحدید نہیں. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی کتنی صفات ہے، لیکن نام جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ 99 نام ہیں. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر نام کے پیچھے ایک صفت ہے، کوئی نام صفت سے خالی نہیں. ہر نام اپنے اندر صفت رکھتی ہے، اور ہر صفت کے لیے نام ہونا ضروری نہیں. ہر صفت کے لیے نام ہونا ضروری نہیں. اللہ کے نام ہو گیا، اللہ کی صفات، یہ سب پرفیکٹ ہیں، یہ سب پاک ہیں. اس میں کہیں پر بھی کسی بھی اعتبار سے خامی، کوتاہی، کہیں پر بھی امپرفیکشن نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے نام پورے پاک. اسی لیے اللہ نے کہا للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو تم پکارو. ہم اللہ کی صفات پر جب غور کرتے ہیں تو دو قسم کی صفات ہم نے بتائی، ایک صفات فعلیہ، ایک صفات ذاتیہ. اب جب ہم بعض صفاتوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر ظاہری طور پر کوتاہی نظر آتی ہے، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے، جیسے اللہ نے کہا مکروا ومکر اللہ، ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ اللہ کا دھوکہ دینا، اللہ کا مکر کرنا. فانتقمنا منهم، ہم نے ان سے انتقام لیا. یہ جب ہم صفات پڑھتے ہیں تو ظاہری طور پر اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوتاہی نظر آتی ہے کہ بھئی کیسے بندے مکر کرتے ہیں، اللہ مکر کرے گا، ممکن نہیں. تو اس لیے ہم اس صفت کو ہے نا اسے الصفات المقابلہ کہتے ہیں. الصفات المقابلہ، یہ ایسی صفات ہیں جو بندوں کے عمل کے مقابلے میں بیان ہوں گی، بس بندوں کے عمل کے مقابلے میں. دیکھیے یہ ہر ایسی صفاتیں ہمیشہ بندوں کے عمل کے مقابلے میں ذکر ہوگا. بندوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، بندوں نے دھوکہ دیا، اللہ نے دھوکہ دیا. یہ ان کی صفات کے مقابلے میں بیان کیا جائے گا. وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت جیسے وہ کرتے ہیں ویسے اللہ بھی کر سکتا ہے، اس پر اللہ بھی قدرت رکھتا ہے. تو بندے جب یہ کرتے ہیں اللہ بدلے میں کرتا ہے، ورنہ اللہ ابتداء نہیں کرتا. ہمیں نہیں کہیں گے اللہ مکر کرنے والا، نعوذ باللہ، ایسا کہنا غلط. بندے مکر کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ان جیسا مکر کر سکتا ہے. یکیدون کیدا، اللہ رب العزت بھی ان کے لیے سازش کرتا ہے جیسے وہ لوگ اللہ کے لیے سازش کرتے ہیں. راتوں میں بیٹھ کر انہوں نے سازش بنائی تو اللہ نے بھی ان کے لیے ایک سازش بنائی. تو اللہ وہ لوگ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ کرتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت فی ذاتی ایسا نہیں کرتا. ایک کس وجہ سے کرتا ہے اللہ رب العزت؟ تاکہ ساری دنیا کو بتائے کہ یہ جب کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت اس پر مزید قدرت رکھتا ہے. یہ معنی سے. اچھا، بعض صفاتیں ایسی ہیں جہاں مقابلے کے طور پر بھی بیان نہیں کرنی چاہیے. مقابلے کے طور پر بھی، جیسے جو ہے منافقین کے تعلق سے نے کہا وَخَانُوا اللَّهَ فَأَمْكَنَ مِنْهُ، انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کیا، اللہ نے انہیں پکڑ لیا. یہ نہیں کہا گیا انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اللہ نے ان کے ساتھ خیانت کی، کیونکہ خیانت فی ذاتی غیر مکمل چیز ہے، فی ذاتی اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے طرف اس کا انتصاب نہیں کیا، نہیں کہا کہ اللہ بھی خیانت کرتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہوتا نہیں. لیکن مکر، تم نے مکر کیا، ہم بھی مکر کریں گے. تم بیٹھ کر پروگرام بناتے ہو، ہم بھی بیٹھ کر پروگرام بنائیں گے. تم سامنے ایک ہو، پیچھے ہو، ہم بھی ایسے کریں گے تمہارے ساتھ. تو وہ معاملہ الگ ہے.
لیکن بعض ایسی حرکتیں بندے کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کسی بھی اعتبار سے کر نہیں سکتا، تو وہاں پر مقابلے کے طور پر وہ صفت بیان نہیں ہوئی۔ تو اس اعتبار سے جب بندے مکر کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کے مقابلے مکر کیا، تو یہ پرفیکٹ ہے، یہ مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں، بلکہ اس کے اندر طاقت ہے، تکمیل کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی صفات، اللہ کے نام میں کہیں پر بھی کوتاہی نہیں۔ اللہ اس لیے پاک ہے، پاک ہے کا معنی ہر اعتبار سے پاک ہے، اپنے افعال میں پاک ہے، اپنے اسماء میں پاک ہے، اپنی صفات میں پاک ہے، اپنے ذات میں پاک ہے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ جب وہ پاک ہے تو کن چیزوں کو قبول کرے گا؟ صرف پاک چیزوں کو قبول کرے گا۔ ہمارے اعمال جو پاک ہیں، ہمارے اعمال جن کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ ہر قسم کے شرک اور بدعات اور دوسری برائیوں سے پاک ہونی چاہیے، تب جا کر وہ چیز اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ اور ہمارے اعمال میں بھی پاکی ہونی چاہیے، اعمال ریا سے محفوظ ہوں، اعمال دوسرے شرک اصغر سے محفوظ ہوں، اعمال شرک جلی، شرک خفی سے محفوظ ہوں، بدعات سے پاک ہوں۔ ایسے اعمال ہی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ اعمال میں سے پاک اعمال کون سے ہیں؟ جیسے عام ہمارا کنڈیشن ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور وہ محمد رسول اللہ کے راستے پر چل کر کیے گئے ہوں، تو یہ دو اعمال ہی پاک اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت انہی اعمال کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اہل علم نے لمبی بحث کی کہ بعض لوگ جن کے پاس حرام پیسہ بھی ہوتا ہے، حلال پیسہ بھی ہوتا ہے، ان کی دعوت کو کیسے قبول کریں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ اگر زیادہ حلال کماتے ہیں، حرام اگر ان کے اندر پایا جائے، تو آپ کی دعوت حلال سمجھ کے آپ دعوت قبول کریں۔ یہ دوسری فقہی مسائل اہل علم نے اس کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے، حلال کرے۔ اگر کسی نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس کے پاس دعوت میں جائیں، یا پھر کوئی ایسا بادشاہ ہے جس سے زمین کو ہڑپ لیا اور بیت المال میں اس نے اپنی پوری اجارہ داری بٹھا دی، بیت المال کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جو تاریخ میں بہت ہوا۔ تاریخ میں جب سے بادشاہت شروع ہوئی، بیت المال بادشاہوں کا حق ہو گیا، بادشاہ اس میں جیسے چاہے تصرف کرتے ہیں، جہاں چاہے خرچ کرتے ہیں، جیسے چاہے کرتے ہیں، مسجدیں بنتے ہیں، خانقاہیں بنتے ہیں، مدرسے بنتے ہیں، اور ہر چیز میں اپنا نام لگا لیتے ہیں۔ یہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ اہل علم اس تعلق سے لمبی گفتگو کی اور فیصلہ یہ سنایا کہ اگر کوئی بادشاہ بیت المال میں سے پیسے نکال کر بڑی بڑی عمارتیں بنائیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو تو جائز ہے۔ اگر بادشاہ سب سے پہلے لوگوں کی مجبوریات کو دور کرے، ان کی ضروریات کو پوری کرے، اور اس کے بعد اس مال کے ذریعے سے بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہو، مسجدیں بنا رہا ہو، مدرسے بنا رہا ہو، دوسری عمارتیں بنا رہا ہو، جائز ہے۔ جبکہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوئی، وہ ابھی تک محتاج ہیں اور بادشاہ عمارت بنانے میں مصروف ہیں، تو اللہ کے پاس پکڑا جائے گا، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہاں پر مال آدمی کا پاک ہو تو ہی قبول ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں خاص طور پر اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو آپ کا وہ خرچ کرنا حلال ہو۔ حرام میں آدمی کما کے خرچ کرے، اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ آدمی کروڑا خرچ کر لے حرام کا پیسہ اللہ کے لیے، اللہ رب العزت قبول کرتا نہیں۔ اب اہل علم نے اختلاف کیا کہ حرام کے پیسے میں اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کا حج قبول ہے کہ نہیں۔ راجح قول ہے کہ حج قبول ہے، لیکن حرام کے لیے حرام کا پیسہ جس نے اختیار کیا اس تعلق سے تو پکڑا جائے گا، اس تعلق سے تو پکڑا جائے گا۔ اگر کوئی حرام سواری میں بیٹھ کر سفر کرے تو حرام سواری میں بیٹھا ہے، اس تعلق سے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، نماز اس کی حج تو قبول ہو جائے گی۔ دیکھیے عبادات کے لیے بعض ایسے کنڈیشنز ہیں، ان عبادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آدمی ان کنڈیشنز کو پوری کر کے وہ عبادت کر دیتا ہے تو عبادت تو مقبول ہے، عبادت تو مقبول ہے۔ اس کے علاوہ جو غلطیاں کرتا ہے اس کے لیے الگ پکڑ ہے۔ مثال کے طور پر روزہ لے لیجیے، روزے کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ آدمی کھائے نہیں، پیے نہیں، اپنی شہوت پوری نہ کرے، طلوع صادق سے لے کر مغرب تک یہ ٹائم پر آدمی نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، نہیں ہے نا، اپنی خواہشات پوری کرے گا۔ یہ جو وقفہ ہے اس میں اگر کسی نے جھوٹ کہہ دیا، اگر کسی نے غیبت کر ڈالی، اگر کسی نے کسی کو قتل بھی کر ڈالا، کیا روزہ ٹوٹ گیا کہیں گے؟ روزے کے لیے جو شروط ہیں اس نے پورا کر دیا تو وہ اس کی عبادت قبول ہے۔ اس نے جو قتل کیا ہے، اس نے جو غیبت کی ہے، اس نے جو غلطی کی ہے، اس کے تعلق سے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ تو اس کے گناہ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ تو ہر عبادت کے لیے جو کنڈیشنز ہے، اگر وہ کنڈیشنز کو آدمی پوری کر دیتا ہے تو عبادت مقبول ہے، عبادت مقبول ہے۔ اس کے علاوہ جو غلطیاں کرتا ہے اس کی تو فہرست اللہ کے پاس ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ غلطیوں کو اللہ رب العزت جہنم میں جلائے گا، تب جا کے غلطیاں پاک ہوتی ہیں، یا تو پھر اللہ معاف کرے۔ دو ہی صورت ہے، یہ کیا پھر اللہ معاف کرے،
اور غلطیوں سے آدمی کو بچنے کے لیے اسے جلانا چاہیے جہنم میں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں زور اس بات پر دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے جو پیسے دیں، اللہ کے لیے خرچ کریں تو کیا کریں؟ حلال خرچ کریں، حلال پیسے آپ کے نکالیں، حلال پیسے لگائیں۔ آدمی حلال پیسے لگائے تو ہی آدمی کا وہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کے لیے کہہ رہے ہیں مومنین کو دیکھ کر کہ اے مومنین خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بھی وہی حکم ہے، انبیاء کے لیے بھی وہی حکم ہے، یعنی تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ انبیاء کے لیے حکم ہوا ہے، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ انبیاء کے لیے حکم ہوا ہے۔ کس لیے؟ مومنین کے شان کو بڑھانے کے لیے، ہے نا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ایک کام دے رہا ہوں، اس وجہ یہی کام فلاں نے بادشاہ کو دیا تھا، بادشاہ نے کام کیا، تو اس معنی یہ کہ آپ بھی کام کریں۔ وہ کام جب انہیں کہا گیا، وہی کام جب آپ کو کہا جا رہا ہے تو اس کے اندر آپ کے شان کی بڑھوتی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیرا میں کہا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے وہی حکم مومنین کو بھی ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو کیا حکم ہوا؟ یہ حکم ہوا کہ اے اللہ کے رسولو کھاؤ پاک چیزوں سے اور نیک عمل کرو، حلال کھاؤ، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب یہاں پر آپ نے پہلے جملے میں سنا کہ اللہ رب العزت صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، آپ کے صدقات جو حلال ہیں وہی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن حکم دیکھیے کھانے کے تعلق سے، حلال کھاؤ۔ تو مانا یہاں کھانا نہیں کمانا ہے، مانا یہاں کلو من الطیبات سے مراد صرف کھاتا نہیں، آدمی کماتا بھی حلال ہے نا۔ جب اس کی کمائی حلال ہو تو کھانا اس کا حلال ہوگا، پینا اس کا حلال ہوگا، پہننا اس کا حلال ہوگا، ہر کام اس کا حلال ہوگا۔ تو یہاں پر حلال کمانے کا حکم ہے، جب آپ حلال کمائیں گے تو ہی تو حلال خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو انفلو ہے وہ اگر حلال ہو تو ہی آؤٹ فلو آپ کا حلال ہوگا۔ اگر آپ کا انفلو حلال نہیں ہے تو آؤٹ فلو کہاں سے حلال ہو جائے گا؟ تو یہ ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں یہ کہا گیا انبیاء علیہ السلام کو کہ حلال کھاؤ، مانا حلال کماؤ، حلال طریقے پر کماؤ اور نیک عمل کرو، حلال طریقے پر کماؤ اور نیک عمل کرو۔ اور یہی حکم مومنین کو بھی دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنین کھاؤ ان چیزوں کو جو پاک ہیں جنہیں ہم نے تمہیں دیا ہے، جنہیں ہم نے تمہیں دیا ہے، ان چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تو یہاں پر کماؤ حلال چیزوں کا حکم مومنین کو بھی دیا گیا ہے، اور یہی حکم انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ دونوں کے حکم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا وہاں پر حلال کماؤ کا حکم ہے۔ اب جب مومنین کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان اتنا مکمل ہے کہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، وہ تو انبیاء ہیں جانتے ہیں۔ لیکن مومنین میں کبھی وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کبھی یہ مغالطے میں نہ جائے کہ بھائی میری کمائی بھی ہو گئی، میرے علم کی وجہ سے ہو گیا، تو اس چیز کے دروازے کو بند کیا گیا، کہا گیا کہ دیکھو تمہیں ہم نے جو دیا ہے تم اللہ کے راہ میں دو۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں دینے کے لیے ہاتھ آگے پیچھے نہیں ہوتے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ آگے پیچھے نہیں ہوتے، ہے نا۔ وہ فقر سے نہیں ڈرتے کہ میں دے دوں تو کنگال ہو جاؤں گا، اسے نہیں ڈرتے انبیاء علیہ السلام۔ آپ تاریخ دیکھ لیجیے، انبیاء علیہ السلام جب دینے آتے ہیں تو بارش بہاتے ہیں، محمد رسول اللہ اس کے لیے سب سے بڑی مثال۔ دینے آتے ہیں تو بارش برساتے ہیں، فقر سے نہیں ڈرتے کہ آج دے دوں گا تو کل میرے لیے کیا رہے گا۔ یہ اصول ہی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ لیکن مومنین ایسے نہیں ہے، انہیں تو صرف زکوٰۃ دینے کا وجوب ہے، البتہ دوسرے صدقات دینا ان کے لیے تو کیا رہا، مستحب رہ گیا، چاہے تو دے چاہے تو چھوڑے۔ تو اب آدمی جب دینے کے لیے ہاتھ ایسا روک سکتا ہے، تھوڑا بریک پڑ سکتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں دیا ہے نا، یہ چیز ہم نے تمہیں دی ہے کہ اس میں سے آپ دو، یہ کوئی تمہاری کمائی ہوئی چیز نہیں، ہم نے تمہیں دی، ہم نے تمہیں مالدار بنایا، ہم نے تمہیں فلاں ذہن دیا جس کے ذریعے سے تم نے کمایا، ہم نے تمہیں فلاں تجارت دی جس کے ذریعے سے تم نے مال جمع کیا، تو اس میں سے دو۔ ایک دوسری وجہ ہے۔ تو یہ دونوں حکم میں ایک دقیق فرق ہے، ورنہ عام حکم یہی ہے کہ اللہ کے راہ میں حلال کماؤ، اللہ کے راہ میں حلال کماؤ، یعنی آپ کا انفلو حلال ہونا چاہیے، تب جا کے آپ پاک خرچ کر سکتے ہو، تب جا کے آپ پاک خرچ کر سکتے ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال
مثال اور اللہ نے قرآن میں بھی مثال ضرب اللہ لکم مثلا مثال انسان کے لیے مثال بہت ضروری ہے. انسان کے لیے رول ماڈل بہت ضروری ہے. اسے اس سے پہلے کسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا بہت ضروری ہے اس کے لیے. اگر کوئی کیا ہے تو کرنے کے لیے تیار ہوگا, اگر کوئی نہیں کیا ہے تو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. سامنے کوئی گیا اور مصیبت آئے تو سب سے پہلے کیا چیک کرتا ہے انسان؟ یہ کسی اور کا ہی نہیں ہے. فیل میں ہو گیا, وہ فیل ہوا ہے نہیں فیل, فوراً چیک کر تم پاس ہو گیا بھائی, نہیں فیل ہے, خوش ہوگا الحمدللہ میں بھی فیل ہوں آپ بھی فیل ہیں. کیا ہے مصیبت آئی تو سب کے لیے خوشی ہے. اللہ انسان ایسی چیز پر ہے نا, اس کی فطرت ہے, اسی لیے وہ دوسروں کو دیکھتا ہے. تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے مثالوں کی بھرمار کر دی. اور یہاں تک بھی اہل علم اجازت دے دی کہ آدمی مثال اگر دیتا ہے اور مثال اس نے اپنے ذہن سے بنایا ہے, مثال جسے پیرابل جیسے انگلش میں کہتے ہیں, ہوا نہیں وہ اپنے ذہن میں بنا رہا مثال, بات کو سمجھانے کے لیے جائز ہے. تو آدمی اپنے ذہن سے فکس کر رہا ہے, اسے فکشن تیار کر رہا ہے تاکہ جائز قرار دے, تاکہ مسئلے کو سمجھا دے. تو اہل علم نے جائز قرار دیا ہے. اسی لیے اہل علم نے ناولز لکھنا میں جائز قرار دیا. آدمی ناولز لکھتا ہے نا, اگر اس میں تاریخی باتیں ہوں, اچھی باتیں ہوں, آدمی کو سکھانے کی باتیں ہوں تو لکھ سکتا ہے آدمی. اس کی مثال ایگزامپل لینے جیسی ہے جسے آدمی خود اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مثال دے کر سمجھایا, کہا کہ ایک آدمی سفر کر آ رہا ہے, سر مٹی سے بھرا ہوا ہے, کپڑے غبار آلود ہیں, یعنی مسافر پراگندہ حال. پہلے سے مسافر لمبا سفر, یطیل السفر, لمبا سفر کر آیا ہے اور اس کی حالت پراگندہ ہے. یعنی دو ایسی حالتیں جہاں دعا قبول ہونا ضروری ہے. سفر میں آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہے. اب یہ لمبا سفر اور اس کے ساتھ ساتھ سفر میں حالت اس کی بڑی بری حالت ہے. تو آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو کیسے کھڑا ہو؟ بری حالت میں کھڑا ہو, ہے نا, بالکل پراگندہ حالت میں کھڑا ہو, جیسے بھکاری کھڑا ہو جاتا ہے. آدمی ویسے ہی کھڑنا چاہیے. اسی لیے ہم جب صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں تو شہر سے باہر نکل جاتے ہیں. وہ محمد رسول اللہ نے بالکل معمولی کپڑے پہن کر وہاں پر حاضری دی. آدمی کو معمولی کپڑے پہن کر, یعنی اپنے فقر و فاقہ, اپنی مجبوری کو اللہ کو دکھائیں, ہے نا. تو یہاں پر لمبا سفر اور پراگندہ حال, غبار آلود کپڑے, اس کے بعد کیا ہے, اور ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے. تیسری چیز ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے. اور چوتھی چیز کہہ رہا ہے یا رب, الفاظ کو دہرا رہا ہے. چار ایسی چیزیں جس سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. چاروں کام کو آدمی نے کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام. مطعم, مشرب, ملبس, یہ سب مصادر ہے, حالانکہ یہ اسم المکان کے وزن پر ہے. اسم المکان کے وزن پر یہ سب کیا ہے, مصادر ہیں. طعام حرام, شراب حرام, لباس حرام معنی ہے اس کا. تو اسم المکان یہ مفعل کا وزن مصدر کا معنی بھی دیتا ہے. مفعل کا وزن مصدر کا بھی معنی دیتا ہے. اور اسی کو بعض نحویین نے مصدر میمی کہا ہے. تو مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام, جس کا کھانا حرام ہے, پینا حرام, پہنا حرام. اور غذی بالحرام, خوب حرام سے سیر ہو کر اس نے اپنا جسم بنایا ہے. یعنی حرام میں ڈوبا ہوا ہے آدمی, حرام میں ڈوبا ہوا ہے. اگر ایسا جسم ہے اور یہ دعا قبول ہونے کے چار اسباب رکھتا ہے, لمبا سفر, پراگندہ حال, ہاتھوں کو اٹھایا ہوا, یا رب چیخ رہا ہے, اور جسم حرام سے بنا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیوں کرو اس کی دعا قبول ہو سکتی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ, اسے کہتے ہیں حرف الاستفہام. حرف الاستفہام فیہ معنی الاستبعاد, یعنی دور کرنا. کہاں سے ہو سکتا ہے؟ حرف الاستفہام جیسے اینا ہے, کہاں, یہ کہ کہاں سے ہو سکتا ہے, اس کے لیے انا عربی میں استعمال ہوتا ہے. انا فانا یستجاب لہ, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی, کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کے پاس پورا حرام میں بنا ہوا جسم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اس مثال کے ذریعے سے کیا بتایا کہ دیکھو حرام کھاؤ گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور بات کی آغاز کہاں سے ہوئی, اللہ حلال کو قبول کرتا ہے, پاک کو قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھو تم کب خرچ کر سکتے ہو, جب تمہارے پاس کمائی حلال کی ہو. جب تمہارے پاس کمائی حلال کی ہو تو تب جا کے آپ کے پاس حلال خرچ ہو سکتا ہے, اور حلال خرچ کو اللہ قبول کر سکتا ہے. اور اس کے بعد مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ آدمی چاہے کسی بھی حالت میں ہو,
حرام کھاتا ہے تو اللہ قبول نہیں کر سکتا. آدمی حرام کھاتا ہے, حرام سے اپنے جسم کو بنایا ہے, تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. صاحب بن وقاص مشہور صحابی ہیں, وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی چیز بتائیے کہ میں کروں تو میری دعائیں قبول ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطب مطعمک یا سعد, تمہارے کھانے کو حلال بناؤ, تکن مستجاب الدعوہ, تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا. تو آدمی کی دعا اس وقت قبول ہوگی جب وہ حلال کھائے, حلال سے اپنے جسم کو بھرے, حلال سے اپنے پیٹ کو بھریں. اگر آدمی حلال کھائے گا تو ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اسی چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں زور دی ہے کہ دیکھو حلال ہی خرچ کرو, حلال ہی قبول کیا جائے گا, اور حلال ہی کھاؤ تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. تو اس حدیث سے ہم کو جو بات معلوم ہوئی وہ یہی کہ آدمی پاک چیزوں کو اپنے اندر رکھے. اور دوسری باتیں جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ آدمی جب دعا کرے تو ہاتھ اٹھائیں. آدمی جب دعا کرے تو ہاتھ اٹھائیں. اب ہاتھ اٹھائیں, رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے کہ شریعت میں بعض جگہیں ہاتھیں اٹھانا ضروری ہے. جیسے امام اگر منبر پر بارش کی دعا کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھانا سنت میں ہے. اسی طریقے سے ہاتھ اٹھانا جیسے قنوت میں بعض صحابہ ثابت ہے ہاتھ اٹھانا. اور بعض ایسی جگہ جہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, جیسے تشہد میں آپ دعا کر رہے ہیں, سجدے میں آپ دعا کر رہے ہیں, ہے نا. اور اسی طریقے سے منبر میں اگر امام نے بارش کے علاوہ کوئی دوسری دعا کی تو ہاتھ اٹھانا جائز نہیں. تو یہاں پر شریعت میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت, اگرچہ کی دعا ہے, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اور بعض جگہیں شریعت نے خاموشی اختیار کیا, چاہے تو ہاتھ اٹھائیں چاہے تو ہاتھ چھوڑیں. اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی یہ جہاں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں اور جہاں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے, یہ دو حالتوں کے علاوہ جب بھی دعا کریں ہاتھ اٹھائیں. ان اللہ حی کریم یستحی ان یرد العبد اذا رفع یدیہ الیہ صفرا. اللہ رب العزت حیادار ہے اور کریم ہے, اسے شرم آتی ہے کہ بندے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائیں اور ان کے ہاتھوں کو خالی چھوڑیں. تو ہاتھ اٹھانے کا اس حدیث میں ذکر آیا. تو آدمی جب بھی دعا کرے تو ہاتھ اٹھائیں, اور ہاتھ ایسے ہونے چاہیے, اور آدمی ضرورت پر جتنا زور سے پکارے اتنا اوپر آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے, جائز. ہاتھوں کو کھولنا بالکل جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد حدیث میں ہم دیکھتے ہیں یا رب, یا رب, رب کا لفظ استعمال ہوا. تو آپ دعا کریں گے تو اللہ کو بحیثیت رب پکاریں گے, یا الہی کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. آپ قرآن کی دعاؤں کو لے لیجئے, ربنا آتینا, ربنا, ربی, رب غفر, رب ہی سے دعاؤں کا آغاز ہوتا ہے, ربی سے دعاؤں کا آغاز ہوتا ہے, کہیں پر بھی الہی سے دعا کا آغاز نہیں ہوتا. تو آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ کی ربوبیت کو للکارتا ہے, اللہ کی ربوبیت کو للکارتا ہے, یعنی اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ کی ربوبیت سے اللہ مانگتا ہے. اور اللہ کی ربوبیت میں کیا ہے کہ اللہ کے کام ہے, وہی دیتا ہے, وہی روکتا ہے. تو آپ اللہ سے مانگے تو ربوبیت کو بیچ میں لائیں, اللہ کو رب کی حیثیت سے پکاریں, تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ بات اس حدیث سے معلوم ہوئی. اچھا, اس حدیث میں جو چوتھی چیز بتائی گئی حرام کے تعلق سے, غذی بالحرام, یعنی جہاں وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, پہنا ہوا ہے, اور چوتھی چیز کیا ہے, غذی بالحرام, یعنی اسے غذا حرام سے مل رہا ہے. تو ایسے آدمی پر 100% کنفرم کہ اس کی دعا نہیں قبول ہوئی. ایک آدمی کبھی کبھار غلطی سے کوئی حرام چیز چلی گئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دعا قبول نہیں, کیونکہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کھانا, پینا, پہننا اور غذی بالحرام, پورے جسم کو غذا جو ملا ہے وہ پورے کا پورا کس سے ملا ہے, حرام سے ملا ہے. ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر کسی سے کوئی نے تھوڑی بہت حرام چیز اس کے پیٹ میں چلی گئی تو اس کی دعا اللہ رب العزت قبول کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت ہے نا دعاؤں کو قبول کرنے کا حق اپنے پاس رکھتا ہے, کسی سے بھی قبول کر سکتا ہے, کسی سے بھی قبول کر سکتا ہے. یہ آدمی جو اپنی پوری زندگی حرام میں گزارا, یہ آدمی کی بات چل رہی. اگر کسی سے غلطی ہوگی, کچھ کبھی حرام کھا لیا, اسے توبہ کر لیا, اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرنے تیار ہے. اللہ رب العزت توبہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھتا ہے. تو یہ چوتھے غذی بالحرام سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اسی بات سے ہماری اس حدیث کی تشریح ختم ہو رہی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. انشاءاللہ ہم آنے والی مجلس میں اس کے بعد کی حدیثوں کی تشریح کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
یا الہ العالمین مجھے تو کہیں پر بھی معصور دعاؤں میں یا الہ العالمین ثابت نہیں. ہاں لوگ کرتے ہیں یا الہی یا الہ العالمین معصور دعاؤں میں، یعنی معصور دعاؤں سے مراد جو حدیثوں سے ثابت ہے اس سے کہیں پر بھی میں نے کبھی بھی یا الہ العالمین نہیں پڑھا. ہاں الوہیت سے آپ اللہ کو پکارنے کا یہی طریقہ کیا ہے؟ اللہم، اللہم یعنی یا اللہ مراد ہے. لیکن اس سے دعا میں اللہم سے زیادہ ابلغ، زیادہ فصیح یا رب ہے، ربی. اسی لیے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ہی کا استعمال سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر کے بعد، ہاں غالباً 8 ہجری کے ہوں، کیونکہ خیبر 7 میں ہوا تو اس کے بعد 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 4 سال بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال، 8 9 10 11. دو جگہ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، امام ممبر پر ہو اور وہ ہے نا بارش کی دعا نہیں کر رہا، دوسری دعائیں کر رہا ہو، ایسی صورت میں ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو اسے کہیں گے کہ ہاتھ مت اٹھائے. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ پہلے خطبے کے بعد جب امام بیٹھتے ہیں وہ وقت دعا قبول ہونے کا ہے، لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. لوگ ہاتھ اٹھا کر، یہ صحابہ کے پاس عمل نہیں تھا. صحابہ کے پاس اس کا جو بھی دعا کرتے تھے بغیر ہاتھ اٹھائے کرتے تھے. اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے تو ہم روک نہیں سکتے، کیونکہ اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دوسری حدیثوں سے مل رہی ہے. عام حدیثوں سے اسے ہاتھ اٹھانے کی اجازت مل رہی ہے. تو جب بھی دعا ہے ہاتھ اٹھانا ہے. لیکن دو خطبوں کے بیچ میں جب امام بیٹھتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا صحابہ کا عمل نہیں رہا، صحابہ کا عمل نہیں رہا. اللہ اعلم. ہاں ایسا کوئی بات نہیں. سوال کر رہے ہیں کہ تنہا جب ہم دعا کریں گے تبھی ہاتھ اٹھانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. آپ عرفات میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، یا پھر مسجد میں ہیں، نماز پڑھے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں. لیکن دعا قبول ہونے کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں. ہاتھ اٹھانا دعا کے ساتھ شرط نہیں ہے. دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانا بہت اچھی بات ہے. بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو سکتی ہے. بغیر ہاتھ اٹھائے دعا ہو سکتی ہے. آدمی دلی دل میں دعا کر رہا ہے، دلی دل میں مانگتا ہے، اللہ دلوں کی باتیں سنتا ہے، انشاءاللہ قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. لیکن ہاتھ اٹھانا اگر آدمی چاہے تو اس کے لیے شریعت میں چھوٹ ہے. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کا کلیکشن اور مسجد کا کلیکشن حرام چیک کرنا ہے کیا؟ رمضان کا کلیکشن مسجد کا گنجی کا کلیکشن ہاں اور مسجد کا کلیکشن ہاں بننے کے لیے تو چیک کرنا ہے کیا حرام حلال کرتے ہیں لوگوں کے پاس لینے کے لیے. سوال کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہم پیسے لیتے ہیں کہ دینے والا حرام دے رہا ہے کہ حلال دے رہا ہے، چیک کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آدمی پیسے لا کر دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چیک کیا کہ تم کہاں سے پیسے لائے. پوری سیرت اس پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھا کہ پیسے تم نے کہاں سے لایا. جب وہ لا کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں. اب وہ صاحب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرام دیے کہ حلال دیے، وہ اللہ کے پاس جواب دے. ہم کو اللہ نے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا. آپ کے پاس پیسے لا کر دے لے لیجیے الحمدللہ. کس لیے بھائی؟ گنجی کے لیے. کس لیے بھائی؟ مسجد کے لیے. لے لیجیے بسم اللہ اور بات ختم. تحقیق کرنا یہاں پر سنت کے خلاف ہے. ہاں ایک ایسی شخصیت معلوم ہے کہ صاحب ہے نا غذیہ بالحرام ہے نا، غذیہ بالحرام آدمی ہے. یہ صاحب آپ کے پاس لا کر دے رہے ہیں تو آپ کا ضمیر گواہ نہیں دے گا کہ صاحب سے لے. تو آپ ایسی باتیں بول کے اعتراض کرنا اچھی بات ہے. کب یہ انہیں جیسے وہ ماحول ہے. اگر کسی کے پاس حلال پیسے بھی حرام پیسے بھی آتے ہیں جاتے ہیں تو وہ آدمی دے رہا ہے تو بغیر کی تحقیق کے لینا افضل ہے. یہ سنت سے ثابت ہے. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.